حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے مقاصد کی بات کی اور بڑی سوچ اپنی امت کو عطا فرمائی۔ کریم محبوب نے فرمایا لوگوں میں ایک وقت لاؤں گا کہ ایک خاتون مقام حرا سے چلے گی۔ اس وقت لوگوں کے ذہن کے مطابق جو علاقہ بڑا دور تھا نا، وہ مقام حرا تھا، فرمایا وہاں سے وہ خاتون چلے گی، مکے اور مدینے وہ اکیلی آئے گی، سوائے رب کے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ مقاصد ہے۔ لوگوں کو اس طرح کا نظریاتی بنا دیا جائے کہ وہ نہ اپنی نظر میلی کریں، نہ وہ کسی بندے کی چیز دیکھ کے کسی لالچ کا شکار ہوں، نہ کسی کا بڑا گھر اور بڑی گاڑی دیکھ کر کبھی پریشان ہوں، نہ کسی حسد کا شکار ہوں۔ وہ حضرت حبیب بن زید انصاری گئے نا ایک بادشاہ کے دربار میں، تو اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے وہی سادہ سا نیزہ اور گٹھڑی میں کپڑے، لیکن اس وزاداری کے ساتھ وہ جا کے بیٹھے کہ ان کے آنے جانے کا رعب اتنا تھا کہ بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسا انداز ہے۔ بڑے مقاصد، بڑی سوچیں، جب تک نظریے میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا، میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو نواز دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے، لیکن زیادہ آسودگی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب بندے کا ذہن آسودہ ہو جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے کہا تھا کہ لالچی سے، بخیل سے اور بزدل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا۔ حضور لالچی سے کیوں نہیں کرنا؟ تو فرمانے لگے جس کا ہر وقت ذہن یہ ہے کہ میں پیسے کماؤں اور جو خود بیچارہ الجھا ہوا ہے تمہیں کیا مشورہ دے گا؟ اور پھر فرمایا کبھی بھی تم نے اس شخص سے مشورہ نہیں کرنا جو بخیل ہو، کنجوس ہو۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ اور بزدل سے کبھی مشورہ نہ کرنا، جب بھی تمہیں رائے دے گا وہ کمزور ہی دے گا۔ تو بڑی باتیں، یعنی انسان کی جیب میں پیسے ہونے بھی بڑی اچھی بات ہے، پر بخاری میں پورا باب ہے، ایک باب لائے ہیں امام بخاری کہ بندہ غنی جو ہوتا ہے نا وہ پیسوں سے نہیں ہوتا۔ محبوب نے فرمایا غنی بندہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ غنا اگر نصیب ہو جائے تو پھر بندہ نظریاتی ہوتا ہے، پھر اس کی سوچیں بڑی شاندار ہوتی ہیں، پھر بالکل جھونپڑی سے نکلنے والے بھی بڑے بڑے امیر دلوں کے نکلتے ہیں، بڑے بڑے ذوق والے لوگ نکلتے ہیں۔ زندگی اگر نظریاتی ہو جائے، رسول پاک علیہ السلام نے نا لوگوں کو نظریاتی کیا، پھر بعض اوقات بندہ نا کپڑے دکھانے سے، اپنا بتانے سے، اپنا لہجہ دکھانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈھیر ساری دولت ہوتی ہے پر سادے کپڑوں میں اسے تسلی ہوتی ہے، پھر اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ بتانا، کچھ دکھانا، کوئی سنانا، کوئی کارڈ دکھانا نہیں پڑتا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بڑے سکون میں ہوتا ہے۔ پھر تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ اٹھ نہ بھلیا، چل نہ اتھے وسیے، وہ جتھے وس دے نہیں ساری انے، نہ کوئی زاڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے۔ پھر بندہ نا ایسی جگہیں تلاش کرتا ہے اسے قرار میں۔ آپ دیکھیں نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، غلام ساتھ ہے۔ آج کل بعض لوگ بیچارے بڑا تکلف کرتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے نا ڈرائیور رکھنے کی تو وہ نیرا گاڑی نہیں چلاتا، اس کی یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تو صاحب دا دروازہ بھی کھولنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ڈرائیور ہے۔ وہ خدا دے بندے اس صاحب نو تھوڑا جہا ہاتھ لا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جوڑ بنائے ہیں تو ان میں کبھی کبھی حرکت بھی ہونی چاہیے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں ڈرائیور کا لیے دروازہ بند بھی کرے تو دروازہ، کیا مذاق ہے۔ یہ کمزور آدمی کی علامت ہے، جو بندہ اس مزاج کا ہو جو کمزور ہو گیا بیچارہ، وہ اپنی سطح سے نا کمزوری پہ آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بڑی بے نیاز طبیعت کے آدمی تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ بے نیاز طبیعت ہے، گھر سے نکلے، غلام ساتھ ہے، غلام کے کپڑے تھوڑے مہنگے ہیں، آقا کے کپڑے سستے ہیں۔ تو ایک شخص نے دور سے دیکھا، کہنے لگے ابو ذر یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، کہنے لگے پہلے ہم اور تھے، اب ہم مصطفیٰ والے ہیں، اب ہم حضور والے ہیں۔ جب تک نا انسان کی سوچیں حضور سید عالم علیہ السلام نے جو ہمیں خیرات عطا کی ہے اس کے مطابق ڈھلتی نہیں،
زندگی سرور والی نہیں. میں خود میرے والد صاحب ہفتے میں ایک دفعہ کہتے تھے کہ اے نا سارے جتیاں پالا تروڑے چ تے انہاں نوں گنڈا کے لیا تو جایا کرتے تھے. اور وہ گنڈ کے بھی دیندا سی, پھر پالش بھی کر دے, پھر اس کی تعریف بھی کری سی, ویکھو کڈی سونی سیتی سو, یعنی نویں کر چھڑی سو. اب کوئی بھی یہ کام, اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے, اب ڈیزائن بدلتے. اب جو لوگ والدین کے انتقال پر بھی بیچارے واپس نہیں نہ آ سکتے پردیس سے, وہ ضرورتوں کے لیے نہیں بیٹھے, وہ خواہشوں کے لیے بیٹھے. اب جو ہم اپنوں سے دور ہیں نا, اور اب جو آزمائش ہے ہم پر, اس کی وجہ ہماری خواہشات ہیں, ضروریات. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں سے بے نیازی فرمائی نا, وہ اس لیے کہ انسان نہ انسانوں سے جڑے, ایسا نہ ہو کہ انسان دولت سے جڑ جائے. ہر رشتے کو, ہر چیز کو, ہر معیار کو, ہر چیز کو اسی میں تولا جانے لگے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بازار تشریف لے گئے اور غلام کو ساتھ لے گئے. فرمانے لگے آ بھائی 2 جوڑے کپڑوں کے خریدتے. حضرت شیر خدا بازار سے 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے, ایک ذرا مہنگا تھا, ایک سستا تھا. اسی بھی جائیدہ نا بازار, شادی تھے. پہلے دکاندار نے کہی دا یار شادی آ گئی, کوئی چنگا جا سوٹ وکھا, سب سے اچھا دکھاتا ہے. پھر انہوں آکیدہ ان کو دین دوان والا بھی وکھا. وہ کیڑا ہوندا ہے پلا, جڑا پان والا نہیں ہوندا, وہ دینے دلانے کے کام آتا ہے. اللہ ماشاءاللہ, سب جگہ نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر. حضرت شیر خدا نے 2 جوڑے خریدے, ایک ذرا اچھی قیمت کا تھا, ایک ذرا تھوڑا سا بظاہر کم قیمت کا تھا. تھیلے میں دونوں ڈال دیے گئے. خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا, یہی روٹین تھی اور اس روٹین میں کوئی حرج بھی نہیں تھا چونکہ پیسے آقا نے دینے تھے. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا, مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا میرا ہے, غلام کا ہے. فرماتے ہیں میں لے کے نکلا, وہ چوک آ گیا, وہ جگہ آ گئی جہاں سے شیر خدا نے اپنے کاشانہ نور میں تشریف لے جانا ہے اور مجھے اپنے غریب خانے کو لوٹنا ہے. فرماتے ہیں حضرت علی فرمانے لگے وہ لا بھائی میرے والا مجھے دے. کہتے میں نے وہ مہنگا نکال کے بڑھایا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا, میرا تو دوسرا ہے. کہتے میں عرض گزار ہوا, میں نے کہا حضور آپ کا یہ, آپ پہنے اس کو. فرمانے لگے نہیں میرا دوسرا ہے. تو میں نے نا دلیل پیش کی. دلیل کہاں دے رہے ہیں؟ شیر خدا کے سامنے. کہتے میں نے ایک دلیل, ایک علت بیان کی, سبب بیان کیا, اس تقسیم کا ایک سبب بیان کیا. میں نے عرض کی حضور یہ مہنگا آپ نے چونکہ آپ آقا ہیں اور سستا میں پہن لیتا ہوں چونکہ میں غلام ہوں. تو حضرت علی یہ بھی کہہ سکتے تو ادھر کار یار چھاڑ تو دلیل نہ تھے, لیکن عالم آدمی تھے نا اور شہر علم کے دروازے تھے, تو وہ انہوں نے کہا اس نے دلیل دی ہے تو چلو دلیل کا جواب دلیل سے ہی ہونا چاہیے. فرمانے لگے اگر کسی علت اور کسی سبب سے ہی تقسیم کرنی ہے تو چل کوئی سبب رکھ لیتے ہیں بانٹنے کا, کوئی سبب بنانا ہے نا اس تقسیم کا تو بنا لیتے ہیں. ایک سبب تو نے بیان کیا ہے کہ میں مہنگا لوں چونکہ میں آقا ہوں اور تو سستا پہنے گا چونکہ تو غلام ہے. تو فرمانے لگے تو میرے والا سبب رکھ لینا, تو مجھے دینا سستا کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور تو مہنگا پہن لے چونکہ تو جوان ہے. چل اگر کوئی سبب بھی بنانا ہے تو یہ والا بنا لیتے ہیں. زندگی کو آسان کریں, اسے مشکل نہ کریں. حضور نے نا ہمیں بڑا آسان کیا ہے. سیدہ پاک فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرماتی ہیں نبی رحمت علیہ السلام کو اگر امت کے حق میں 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو حضور وہ قبول کرتے تھے جو آسان ہے. ہم نے نا مشکل کر لیا اپنے آپ کو, مشکل.